بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعب بن عامر، مغیرہ بن کعب، میسونہ اور معاذ چاروں اپنے دیوان خانے میں بیٹھے تھے اور کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ حویلی کے صدر دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ جو دیوان خانے میں بیٹھے ہی بیٹھے کعب بن عامر نے بسیط کو آواز دی اور اسے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ اس پر حویلی کے دوسرے کمرے سے بڑی تیزی کے ساتھ بسیط نکلا۔ صحن کی جلتی ہوئی مشعل کی روشنی میں بڑی تیزی سے وہ صدر دروازے کی طرف بڑھا اور دروازے کے قریب منہ لگا کر اس نے پوچھا، کون ہے؟ بسیط کو باہر سے آواز سنائی دی، بسیط دروازہ کھولو، میں منظر بن زبیر ہوں۔ بسیط آواز کو پہچان گیا۔ دروازہ اس نے فوراً کھول دیا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو دروازے پر بطروش اور منظر بن زبیر دونوں کھڑے تھے۔ بسیط ایک طرف ہٹ گیا۔ دونوں حویلی میں داخل ہوئے۔ بسیط نے پہلے کی طرح دروازہ بند کر دیا۔ بطروش اور منظر بن زبیر دونوں دیوان خانے کی طرف چلے گئے۔ بسیط ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ دونوں جب دیوان خانے میں داخل ہوئے تو سب نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر کعب بن عامر نے دروازے پر کھڑے بسیط کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بسیط، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر آ جاؤ۔ اس پر بسیط بھی دیوان خانے میں داخل ہو گیا تھا۔ کعب بن عامر اور مغیرہ بن کعب سے مصافحہ کرنے کے بعد بطروش اور منظر بن زبیر نشستوں پر بیٹھ گئے۔ ان کے قریب ہی ایک نشست پر بسیط بیٹھا ہوا تھا۔ اس موقع پر کعب بن عامر، اس کی بیوی میسونہ، اس کا بیٹا مغیرہ بن کعب اور معاذ بڑی گہری نگاہ سے ان دونوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ پھر گفتگو کا آغاز معاذ نے کیا۔ وہ بطروش کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ دونوں عشاء کے بعد آئے ہیں۔ آپ کے چہرے ایسے ہیں کہ ان سے کچھ پڑھا نہیں جا سکتا، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ آپ دونوں کے چہروں پر پریشانی کم اور اطمینان زیادہ ہے۔ کیا آپ کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہیں؟ معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے بطروش کہنے لگا، معاذ، میری بہن، مجموعی طور پر ہم سب کے لیے اچھی خبر لے کر آئے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ تمہارے لیے تو ہم بہت ہی اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ معاذ کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگی، بھائی، اگر یہ بات ہے تو پھر وہ خبر کہنے میں دیر کیسی؟ بطروش مسکرایا اور کہنے لگا، میری عزیز بہن، یہ خبر تو بہت پرانی ہو چکی ہے کہ یورپ کے بحری بیڑے کو خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں نے بدترین شکست دی اور یورپ کی بحری طاقت کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ دوسری خبر بھی پرانی ہو چکی ہے کہ سلطان سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ قسطنطنیہ سے نکلا اور بودا تک پورے یورپ کو کھنگالتا رہا، اور یہ کہ آسٹریا کا بادشاہ فرولندا، جو چارلز کا بھائی بھی ہے، وہ خوفزدہ ہو کر سلطان سلیمان کا مقابلہ کرنے کی بجائے بھاگ گیا۔ اب جو خبر میں کہنے آیا ہوں، یوں جانو یہ سب کے لیے مجموعی طور پر اچھی خبر ہے۔ وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ چارلز اور دوریا دونوں الجزائر پر حملہ آور ہونے کے لیے گئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ خیر الدین باربروسا اپنے ساتھیوں کے ساتھ قسطنطنیہ میں ہے، سلطان سلیمان یورپ میں الجھا ہوا ہے، لہٰذا وہ الجزائر پر قبضہ کر لے گا۔ اس سلسلے میں اس نے الجزائر میں باربروسا کے نائب سے کچھ معاملات طے کیا تھا، لیکن آج جو خبر آئی ہے وہ یہ کہ الجزائر میں چارلز اور دوریا کو بدترین شکست ہوئی ہے۔ جہاں ان کے لشکر کو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے، وہاں ان کا آدھا بحری بیڑا بھی تباہ ہو گیا ہے، اور دونوں واپس ناکام اور نامراد ذلت آمیز شکست کھا کر ہسپانیہ آ گئے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد بطروش جب خاموش ہوا تو بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے معاذ کہنے لگی، میرے بھائی، یہ تو مجموعی طور پر سب کے لیے اچھی خبر ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ الجزائر والوں نے ایک طرح سے چارلز کی بحری طاقت کی رہی سے کمر بھی توڑ کر رکھ دی ہوگی۔ اب آپ وہ خبریں دیں جو خصوصیت کے ساتھ میرے لیے اچھی ہیں۔ میری بہن، تمہارے لیے جو اچھی خبر ہے وہ یہ کہ جن ملاحوں کے ذریعے میرا خیر الدین باربروسا اور حسن کرسو سے رابطہ رہتا ہے، وہ یہاں پہنچے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ حسن کرسو نے قسطنطنیہ میں اپنی رہائش کا بندوبست کر لیا ہے۔ اب وہ تمہیں لینے کے لیے آئے گا اور تمہیں اپنے ساتھ قسطنطنیہ لے کر چلا جائے گا، جہاں تم دونوں میاں بیوی پرسکون زندگی بسر کرو گے۔ یہ خبر کا ایک حصہ ہے، ابھی خبر ختم نہیں کی۔ اگلا حصہ کچھ یوں ہے کہ خیر الدین باربروسا اپنے لشکر کو لے کر قسطنطنیہ سے فرانس کے جنوبی ساحل کا رخ کر رہا ہے۔ ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ فرانس کے جنوبی ساحل پر وہ کس قسم کی کارروائی کرے گا، لیکن جو پیغام حسن کرسو کے ملاحوں کے ذریعے مجھے پہنچا ہے، اس کے مطابق فرانس کی مہم کے بعد یا اس مہم کے دوران حسن کرسو کسی ایک یا چند جہازوں کو لے کر رات کے وقت یہاں آئے گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ لہٰذا میری بہن، میں تم سے یہ کہوں گا کہ تم حسن کرسو کے ساتھ قسطنطنیہ جانے کے لیے ہر وقت تیار رہنا، اس لیے کہ وہ کسی وقت بھی تمہیں لینے کے لیے آ سکتا ہے۔ بطروش خاموش ہوا، کچھ سوچا، پھر کعب بن عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ خبر جو میں نے کہی ہے، اس کا ایک الٹا رد عمل بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ لیونش اور سالم بن حلوان کی نگاہوں میں معاذ کی شخصیت مشکوک ہے، اور انہیں اب بھی شک ہے کہ معاذ کا کوئی نہ کوئی تعلق، واسطہ اور رابطہ حسن کرسو سے ضرور ہے۔ اب تک وہ اس لیے چپ تھے کہ چارلز نے بڑی سختی کے ساتھ یہ حکم کر رکھا تھا کہ جب تک مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں مصروف ہے، اس وقت تک مسلمانوں کے خلاف نہ کوئی کارروائی کی جائے اور نہ اس کے لیے کوئی اندرونی مسئلہ
کھڑا کیا جائے۔ اب چارلز پیڈر پہ شکستیں کھانے کے بعد واپس آ گیا ہے، اور میں آپ سے کہوں کہ اپنی شکستوں کا بدلہ لینے کے لیے جو سب سے پہلا حکم دے گا وہ یہ کہ مسلمانوں کو زبردستی نصرانی کیا جائے، اور جو مشکوک مسلمان ہیں ان کو عقوبت خانے میں لے جا کر ان کے سامنے دو ہی راستے رکھے جائیں، عیسائیت اختیار کر لیں یا موت کو گلے لگا لیں۔ اب اگر حسن کرسو کے آنے پر معاذ اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، یہ اس کی بیوی ہے اور اس کے ساتھ اسے جانا چاہیے، تو معاذ کے اچانک جانے پر لیونش اور سالم بن حلوان یہی خیال کریں گے کہ معاذ واقعی حسن کرسو کے ساتھ کوئی رابطہ رکھتی تھی، اسی بنا پر وہ ہسپانیہ سے بھاگ کر اس کے پاس چلی گئی ہے۔ اس طرح اس کے شکوک اور شبہات یقین میں بدل جائیں گے، اور معاذ کے یہاں سے جانے کے بعد میرے بزرگ کعب بن عامر آپ کے لیے تکلیفوں کا ایک سلسلہ اٹھ کھڑا ہوگا، اور میں ایسا نہیں چاہتا اور نہ ہی میں ایسا ہونے دوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد بطروش رکا، کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، جب تک میں ان خانقاہوں اور ان زمین میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک راہب کی حیثیت سے زندہ ہوں، میں آپ لوگوں کی حفاظت کرتا رہوں گا، لیکن اس خطے میں ہمیں ایک احتیاطی تدبیر بھی کرنی ہوگی۔ اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو معاذ بھی حفاظت کے ساتھ حسن کرسو کے ہمراہ قسطنطنیہ چلی جائے گی، اور اس کے بعد اس حویلی پر بھی کوئی حرف گیری نہیں آئے گی۔ بطروس جب خاموش ہوا تو بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کعب بن عامر نے پوچھ لیا، میرے عزیز کیسی احتیاطی تدابیر؟ اس موقع پر بطروس نے ایک گہری نگاہ اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے منظر بن زبیر پر ڈالی، پھر کعب بن عامر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ کے پاس آنے سے پہلے اس سلسلے میں نے منظر بن زبیر کو بھی مشورہ کیا ہے۔ جو تدبیر میں نے اختیار کرنا چاہتا ہوں اس سے اس نے بھی اتفاق کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کل اسی وقت اپنے سارے سامان کے ساتھ معاذ تیار رہے، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، منظر بن زبیر بھی میرے ساتھ ہی ہوگا۔ معاذ کو ہم اپنی خانقاہوں میں اسی تہخانے میں محفوظ کر دیں گے جہاں اس سے پہلے حسن کرسو رہ چکا ہے۔ ایسا کرنے کے بعد اگلے روز میں لیونیش کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ تم نے کعب بن عامر کی بیٹی معاذ کو تو نہیں اٹھوایا، اس لیے کہ معاذ گھڑ دوڑ کے لیے نکلی تو تھی پر واپس نہیں آئی۔ یہ بھی کہوں گا کہ اس موقع پر بسیط اس کے ساتھ نہیں تھا۔ میں اس سے کہوں گا کہ اگر اس نے معاذ کو اٹھوایا ہے تو وہ اسے چھوڑ دے، ورنہ حالات البشارات میں خراب ہو جائیں گے۔ جب میں اس موضوع پر لیونیش سے گفتگو کر رہا ہوں گا تو پیچھے پیچھے آپ بھی وہاں پہنچ جائیں گے، اور آپ لیونیش سے کہیں گے کہ اس سے پہلے بھی آپ کے آدمیوں نے میری بیٹی کو اٹھوانے کی کوشش کی، لیکن بھلا ہو بطروش کا کہ میری بیٹی کو بچا لیا۔ اب کل سے میری بیٹی غائب ہے، ہماری کسی سے دشمنی نہیں، البشارات میں ہمارے سب سے اچھے تعلقات ہیں، لہٰذا میری بیٹی کے اٹھائے جانے کا شبہ صرف دو افراد پر کیا جا سکتا ہے، ایک لیونش تم پر اور دوسرا شلبی قبیلے کے سردار سالم بن حلوان پر۔ جب اس موضوع پر آپ لیونش سے گفتگو کریں گے تو وہ بھی بہت پریشان ہوگا، اس لیے کہ اس نے تو معاذ کو اٹھوایا ہی نہیں ہوگا۔ لہٰذا جب خانقاہوں سے ہی معاذ گمشدگی کی حالت میں یہاں سے حسن کرسو کے ساتھ قسطنطنیہ چلی جائے گی، تب اس کے جانے کے بعد آپ کے گھر کے افراد کو شک و شبے سے نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ لیونش اور سالم بن حلوان کی نگاہوں میں آپ کا گھرانہ مظلوم ہو جائے گا کہ آپ کی بیٹی کو کسی نے اٹھا لیا ہے اور ابھی تک اس کا پتہ نہیں چلا۔ بطروش جب خاموش ہوا تو کسی قدر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کعب بن عامر کہنے لگا، میرے عزیز کل یا پرسوں جس رات کو بھی تم معاذ کو اپنی خانقاہوں کی طرف لے جانا چاہو، اور حسن کرسو جب آئے گا تو وہ تم سے رابطہ قائم کرے گا۔ اس طرح کیا اور وہ باہر ہی باہر سے معاذ کو لے کر اپنے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ ایسے تو ہم ایک طرح کے اضطراب اور کرب میں مبتلا رہیں گے کہ نہ ہم حسن کرسو کو دیکھ سکیں گے اور نہ معاذ کو الوداع کہہ سکیں گے۔ اس پر بطروش کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور کہنے لگا، آپ کو اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم معاذ کو یہاں سے الوداع کسی طریقے اور سلیقے سے ہی کریں گے، اور خداوند نے چاہا تو رخصت ہونے سے پہلے آپ کی ملاقات معاذ ہی سے نہیں حسن کرسو سے بھی کرانے کا اہتمام کیا جائے گا۔ آپ کو اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا انتظام میں خود کروں گا۔ بطروس جب خاموش ہوا تو منظر بن زبیر کعب بن عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سارا معاملہ احسن طریقے پر اپنے انجام کو پہنچے گا۔ حسن کرسو جب یہاں پہنچے گا تو اس کی آمد سے آپ کو مطلع کیا جائے گا اور اس سے آپ کی ملاقات کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی بطروس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے منظر بن زبیر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں نے باری باری کعب بن عامر اور مغیرہ بن کعب سے مصافحہ کیا، پھر وہ حویلی سے نکل گئے۔ پہلے کی طرح بسیط نے حویلی کا دروازہ بند کر دیا۔ اگلے روز بطروش نے معاذ کو اس حویلی سے خانقاہوں کی طرف منتقل کرنا تھا، لیکن عشاء کے بعد جس وقت کعب بن عامر، مغیرہ بن کعب، میسونہ اور معاذ چاروں نے کھانا کھانے کے بعد دیوان خانے میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے، حویلی کے دروازے پر تیز دستک ہوئی۔ اس دستک پر معاذ چونکی، اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ دستک دینے والا کون ہے؟ ایسی تیز اور سخت دستک تو کبھی کسی نے ہماری حویلی کے صدر دروازے پر نہ دی تھی۔ معاذ کے اس سوال کا جواب دینے کی بجائے دیوان خانے میں بیٹھے ہی بیٹھے کعب بن عامر نے زوردار آواز میں بسیط کو آواز دے کر حویلی کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ اس پر بسیط اپنے کمرے سے نکلا، تقریباً بھاگتا ہوا حویلی کے دروازے کی طرف بڑھا۔ جو ہی اس نے حویلی کا صدر دروازہ کھولا وہ دنگ رہ گیا۔ باہر ان گنت مسلح جوان کھڑے تھے، کچھ طوفان کی طرح اندر داخل ہوئے۔
ان میں سے ایک نے فوراً بسیط کو اپنی گرفت میں لے کر اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ باقی لوگ تقریباً بھاگتے ہوئے دیوان خانے کی طرف بڑھ گئے۔ اس موقع پر کعب بن عامر، مغیرہ بن کعب، میسونہ اور معاذ گھبرا کر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر تحکمانہ سے انداز میں کعب بن عامر نے دیوان خانے میں گھس آنے والے ان مسلح جوانوں کو مخاطب کیا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ ان میں سے کسی نے بھی کعب بن عامر کی ان الفاظ کا جواب نہ دیا۔ دیوان خانے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے ان چاروں کو دبوچ لیا۔ چاروں کے ہاتھ انہوں نے کس کر پشت پر باندھ دیے۔ پھر چاروں کو گھسیٹتے ہوئے وہ حویلی سے نکلے، بسیط کو بھی ساتھ لیا۔ اس کے بعد وہ حویلی کے ایک طرف ان کے گھوڑے کھڑے تھے، ان پانچوں کو بھی انہوں نے گھوڑوں پر ڈالا اور وہاں سے چلے گئے۔ حویلی سے ذرا دور جا کر جن لوگوں نے ان پانچوں کو اٹھایا تھا وہ ذرا رکے اور ان پانچوں کی آنکھوں پر موٹے کپڑے کی پٹیاں باندھ دی اور پھر اپنے گھوڑوں کو پہلے کی طرح دوڑانے لگے۔ کچھ دیر تک مغرب کے رخ پر گھوڑے سر پر دوڑتے رہے۔ پھر ان پانچوں نے محسوس کیا کہ انہیں گھوڑوں سے اتار کر کہیں لے جایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد انہیں ایک کمرے میں ڈال دیا گیا، اور جب ان کی آنکھوں سے پٹیاں اتاری گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے کمرے کی صورت میں ایک عقوبت خانہ تھا، جس میں کئی مرد اور عورتیں انتہائی بے بسی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ وہ پانچوں اپنے آپ کو اس عقوبت خانے میں دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ پانچوں بڑے خوفزدہ انداز میں عقوبت خانے کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس موقع پر اداس اور افسردہ سی آواز میں معاذ نے اپنی ماں اور باپ کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی میں کہنا شروع کیا، لگتا ہے قضا نے ہمارے سروں پر منڈلانا شروع کر دیا ہے۔ یہ عقوبت خانہ ہے، ہمیں اٹھا کر یہاں اس لیے لایا گیا ہے کہ یہ ہم سے پوچھیں گے کہ ہمارا حسن خسرو سے کیا تعلق ہے اور واسطہ ہے۔ اے میرے باپ، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے یہ کہنا پسند کروں گی کہ اگر انہوں نے میرے جسم کی ٹکا بوٹی بھی کر دی تب بھی میں نہ حسن خسرو کو خطرے میں ڈالوں گی اور نہ یہ بتاؤں گی کہ اس سے میرا کیا تعلق ہے۔ یہ میرے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں، اور موت وہ ہے جس نے ایک دن آنا ہی آنا ہے، کوئی اسے ٹالنا چاہے تب بھی نہیں ٹال سکتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے معاذ رکی، پھر باری باری اپنے بھائی، ماں اور باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں حسن کرسو کی بیوی ہوں، بڑی جفاکشی کے ساتھ ان کے مظالم برداشت کروں گی۔ اے میرے باپ، میں ادھر جانا پسند کروں گی، لیکن حسن کرسو سے اپنے تعلق کو ظاہر نہیں کروں گی۔ میں اس کی بیوی ہوں، اور آج اگر میں کہہ دیتی ہوں کہ میں حسن کرسو کی بیوی ہوں تو میرے باپ یاد رکھیے گا، میرے اس انکشاف کی وجہ سے بہت سے لوگ مظالم کا شکار ہو جائیں گے، آپ پر بھی ظلم کے پہاڑ ٹوٹیں گے۔ بطروش، منظر بن زبیر کا ہمارے ہاں آنا جانا ہے، انہیں بھی مشکوک نگاہوں سے دیکھا جائے گا۔ ساحل پر جو انگنت ملاح اور ماہی گیر آباد ہیں وہ بھی مشکوک ہو جائیں گے، ان پر بھی قیامت بیت جائے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد معاذ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کا بھائی مغیرہ بن کعب بول اٹھا تھا، اے میری بہن، ہمیں تیری فکر ہے، خدا کی قسم اگر وہ ہماری چمڑی الٹی بھی اتارتے ہیں تو ہم ان کے سامنے ثابت قدم رہیں گے، اپنے قدموں میں لرزش نہیں پیدا ہونے دیں گے۔ مغیرہ بن کعب جب خاموش ہوا تو بڑی رازداری سے کعب بن عامر معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میری بچی، کتنے برس خداوند قدوس کی نعمتوں سے مستفیض ہوئے، اب اگر ہمارے مقدر نے ہمیں درد کی ہجر کہانیوں سے دوچار کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو ناشکری نہیں کریں گے۔ میری بیٹی، تہذیب کے گونگے اجسام پر ایک فرض مسلسل کی دھن کی طرح فطرت انقلاب برپا کرتی رہتی ہے، اور جو لوگ ایسے انقلابات کا سامنا جوامردی سے کرتے ہیں کامیاب کہلاتے ہیں۔ میری بچی، اگر فطرت نے ہواؤں سے گلے مل کر تاریکیوں کے کاروانوں میں ہمارے مقدر بحری گلیاں اور گونگی راہیں لکھ دی ہیں تو کوئی انہیں ٹال نہیں سکتا۔ زندگی تو ایک دن تمام ہونی ہے، ہو کر رہے گی، جس طرح خزاؤں کے پیلے پتے ایک روز شاخوں کا منہ چڑھاتے ہوئے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا زیادہ سفر ان کی یکجہتی تمام ہو چکی ہوتی ہے، اسی طرح انسان بھی ایسے ہی لمحوں سے گزرتا ہے اور اس کی روح بھی خزاں کے پیلے پتوں کی طرح داغ مفارقت دے جاتی ہے۔ میری بیٹی، یہ زندگی دائمی ہے، نہ غیر فانی، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ دیکھو، ستارے بھی اپنے نہیب کاندھوں پر روشنیاں اٹھائے نئی روشنی، نئی مسافتوں کی سوچوں میں کھو جاتے ہیں۔ زندگی یادوں کے مناظر جیسی ہے، اس میں دکھ کے استعارے بھی آتے ہیں، انجم و سریا کے اوج سی خوشیاں بھی ملتی ہیں۔ میری بیٹی، اس خرمن ہستی میں جہاں قحط سے پارلا پڑتا ہے وہاں شبنم میں دھلے نغموں سے بھی انسان مستفید ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ لوگ ہمیں رات کے پل پل میں بوسیدہ آرزوؤں کی طرح ادھیڑیں گے، خوابوں کو کرچی کرچی کر کے عذاب لمحوں میں ہمیں جور و جبر کے لباس بھی پہنائیں گے، پر میری بیٹی، تو دیکھے گی ہم ثابت قدم رہیں گے۔ مجھے اپنی فکر نہیں، مجھے تیری ماں اور تیری فکر ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے کعب بن عامر کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ بڑی جرات مندی کا اظہار کرتے ہوئے میسونہ کہنے لگی، آپ میری فکر نہ کریں، اگر میری بیٹی ثابت قدمی کا اظہار کر رہی ہے تو مجھے اس سے بھی بڑھ کر دلیری اور ثابت قدمی کا اظہار کرنا چاہیے، اس لیے کہ میں تو اب اپنی طبیعی عمر سے گزار چکی ہوں، موت چند لمحے بعد آتی ہے یا پہلے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں تک کہتے کہتے میسونہ خاموش ہو گئی، اس لیے کہ اسی لمحے اس عقوبت خانے میں لیونش کے چند مسلح افراد کے ساتھ نمودار ہوا۔ ان پانچوں کے سامنے آن رکا، پھر کعب بن عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا،
कहतानी कबीले के सरदार, मुझे बेहद दुख और अफसोस है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे अहले खाना के साथ इस अकुबत खाने में देख रहा हूँ। यूं जानो ये हमारी मजबूरी है, इसलिए कि डॉन जॉन की तरफ से हमें खुले अहकामात मिल गए हैं कि आपको आपके अहले खाना के साथ गिरफ्तार कर लिया जाए और अकूबत खाने में रखा जाए। इससे पहले कुछ लोगों ने आपकी बेटी पर शुबा किया था कि इसने हसन कसू के साथ रवाबित हैं, लेकिन मैंने शक की बिना पर छोड़ दिया था, दोबारा हाथ नहीं डाला था। अब यही मामला डॉन जॉन को पहुंच चुका है। वो इस वक्त तलीतला में क्याम किए हुए हैं और इसने कासिद भेजे हैं कि आपको आपके अहले खाना के साथ फौरन अकूबत खाने में मुंतकिल कर दिया जाए और आपके सामने दो ही रास्ते पेश किए जाएं, या तो तुम अहले खाना के साथ ईसाइयत कबूल कर लो, ऐसी सूरत में तुम्हें यहाँ से कुर्तबा की तरफ मुंतकिल कर दिया जाएगा। यहाँ अलबशारात में तुम कहतानी सरदार के कबीले की हैसियत से नहीं रहोगे। अगर तुम इस पेशकश को कबूल नहीं करोगे तो फिर पांचों मरने के लिए तैयार रहना। मैं इस सिलसिले में तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। खूब सलाह मशवरा कर लो और मुझे बता दो। अगर ईसाइयत कबूल कर लोगे तो तुम्हें यहाँ से मुंतकिल कर दिया जाएगा, अगर नहीं तो तुम में से हर रोज एक को मौत के घाट उतार दिया जाएगा और बाकी इसे देखकर इबरत खेजी पकड़ने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल में मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इतनी तंबीह काफ़ी है। 1 हफ्ते तक तुम्हारे आराम, तुम्हारी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाएगा। इसके बाद हम अपने काम की इब्तिदा करेंगे। इसके साथ लियोनिश अपने मुसल्लह जवानों के साथ मुड़ा और वहां से निकल गया। मंजर बिन जुबैर कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर उदास और अफसुर्दा बैठा हुआ था। कोहिस्तानी सिलसिले की तदरीजी ढलानों पर इसका रेवड़ चल रहा था कि एक तरफ से अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ बतरूश आया। करीब आकर अपने घोड़े से उतरा, मंजर बिन जुबैर के करीब हुआ। इसे देखते हुए मंजर बिन जुबैर अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। बतरूश जो ही आगे बढ़ा और उसे मुसाफा किया, रोती दहकती बरसाती आवाज में मंजर बिन जुबैर ने उसे मुखातिब किया। बतरूश, मेरे बेटे, अब इन वादियों में जीने का लुत्फ, जिंदा रहने का मजा नहीं रहा। मेरे ख्याल में जो कुछ काब बिन आमिर और इसके अहले खाना पर बीती, वो खबर तुमने भी सुन ली होगी। रात के वक्त ही मुसल्लह जवान इनकी हवेली पर वारिद हुए, सबको पकड़कर अकूबत खाने की तरफ ले गए। बतरूश, मेरा दिल बहुत चाहता है कि इनसे मुलाकात करूं, लेकिन यहाँ तक कहते कहते मंजर बिन जुबैर को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि इसकी बात काटते हुए बतरूश बोल उठा था। इब्ने जुबैर, ऐसा सोचना भी मत, कभी किसी वक्त भी अकूबत खाने का रुख ना करना। इस मौके पर अगर मैं भी लियोनिश से इस मौजू पर गुफ्तगू करूंगा या इनको मिलने जाऊंगा तो याद रखना, एक फर्ज शनास राहिब होते हुए भी मैं मशकूक हो जाऊंगा। देखो, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम्हें तसल्ली दूं। मैं इन मल्लाहों से राब्ता कायम करने के लिए जा रहा हूँ जिनके जरिए खैरुद्दीन बाबरोसा और हसन करसू से मेरा ताल्लुक कायम रहता है। तकदीर की बदकिस्मती कि मैं मास को खानकाहों में लाना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती पहले ही अपना वार कर गई और मास के साथ इसके अहले खाना को भी अकूबत खाने में पहुंचा दिया गया। बहरहाल, हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए। मैं इन मल्लाहों के जरिए इस हादसे की खबर हसन करसू और बाबरोसा से करता हूँ, फिर देखता हूँ इनकी तरफ से कैसे और किस रद्द अमल का इजहार होता है। बतरूश चुका, फिर दोबारा मंजर बिन जुबैर को मुखातिब करते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें ढारस देने के लिए आया हूँ कि फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मुझे ये खबर रात ही को मिल गई थी और सुबह सवेरे मैं खाना खाने के बाद सीधा इन अकूबत खानों के करीब जो कलीसा है, इसके पादरी के पास गया था और इसके ज़रिए मैंने मालूमात हासिल करने की कोशिश की थी और कुछ मालूमात मुझे मिली भी हैं। इसमें शक नहीं कि इन पांचों को कलीसा के करीब जो बड़ा अकूबत खाना है, इसके अंदर रखा गया है। वो इमारत कलीसा ही की मलकियत है। अब जो कुछ मुझे कलीसा के पादरी ने बताया है, इसके मुताबिक इन पांचों को 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है। इनके सामने दो रास्ते रखे गए हैं। पहला ये कि वो ईसाइयत कबूल कर लें, ऐसी सूरत में इन्हें कुर्तुबा की तरफ मुंतकिल कर दिया जाएगा। अगर वो ईसाइयत कबूल नहीं करते तो फिर एक एक करके अजियत नाकी के साथ इनका खात्मा कर दिया जाएगा। बतरूज जब खामोश हुआ तो मंजर बिन जुबैर ने कलब खेजी के अंदाज में इसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, तुम्हारा क्या अंदाजा है, वो ईसाइयत कबूल कर लेंगे? मंजर बिन जुबैर के इन अल्फाज का जवाब बतरूज देना ही चाहता था कि मंजर बिन जुबैर दोबारा इंतहाई गुस्सा और कर्ब में कहने लगा, नहीं, हरगिज नहीं, वो पांचों मर जाना कबूल करेंगे पर अपना मजहब तब्दील करके कुर्तुबा की तरफ जाना पसंद नहीं करेंगे। जवाब में बतरूज के चेहरे पर तल्ख सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, फिर कहने लगा, तुम्हारा कहना दुरुस्त है, वो कट मरेंगे पर इनकी किसी शर्त को कबूल नहीं करेंगे। फिर बतरूज पीछे हटा और कहने लगा, बहरहाल तुम यहीं रहो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुदावंद कद्दूस रिहाई और निजात का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। इसके साथ ही बतरूज पीछे हटा, अपने घोड़े पर सवार हुआ, आहिस्ता आहिस्ता तदरीजी ढलान की तरफ नीचे गया, फिर अपने घोड़े को सर पर दौड़ाते हुए शहर की तरफ जा रहा था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।